الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آج کے نشست کا موضوع ہے اولاد کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ سنن ابی داؤد 495، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں، انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں۔ اب یہاں سزا دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچے کو اتنا مارا پیٹا جائے کہ وہ دین سے بھی نفرت کرنے لگے، بل مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے جو ہے جب چھوڑ دے تو ہلکی پھلکی بطور عبرت 1-2 تماچا مار دیا جائے۔ ترک نماز یعنی نماز چھوڑنا کفر کا اعلان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ یعنی مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑنا ہے۔ صحیح مسلم 82۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ جامع الترمذی 2622، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح نماز کی فضیلت کیا ہے وہ بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ صحیح مسلم 233۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو 2 نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ نماز پنجگانہ سے یعنی 5 وقت نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، یا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمانوں کے نام اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، تاکہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے۔ اللہ پاک ان کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری 528۔ اہمیت نماز۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کی اہمیت یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری 527۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ اذان ہوتی رہتی ہے، نماز کھڑی ہے، پھر بھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو کر کے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ لہذا اے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس عمل سے جو ہے دور رہیے، بلکہ جو ہی اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، آپ مسجد کی طرف دوڑیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، نماز کی بہت ہی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس لیے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ صحیح بخاری 806۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے اپنے مذاہب کے مطابق نماز پڑھتے تھے اور سنت رسول کے خلاف نماز پڑھتے تھے، جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو نماز پڑھنے اور اپنی اولادوں کو نماز سکھانے اور نماز کا حکم دینے کی توفیق بخش، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔